جو جس طرح خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو میرا مائی میرے سکھ دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. سبحان اللہ. یہ ذکر خفی جو کرتے ہیں، ذکر وہ پھر اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دل سے کلمہ پڑھنا چاہیے، اور کلمہ جو ہے، کلمے کا جو پیغام ہے ہمیں اس کو عام کرنا چاہیے، کلمے کی جو تعلیمات ہیں ہمیں اس کو بھی عام کرنا چاہیے. آج یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے کافر جو تھے اور جو زندہ درگو کرنے والے تھے، جو ظلم کرنے والے تھے، جبر کرنے والے تھے، قاتل تھے، جب وہ اسلام قبول کرتے تھے دوبارہ وہ غلطی نہیں کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان پر نگاہ مصطفیٰ جب ان پہ پڑتی تھی، لیکن افسوس آج ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا عمل نہیں ہے. جس طرح وہ اشفاق احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ مومن اور مسلمان کا کیا فرق ہے، انہوں نے کہا مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانے، مومن وہ جو اللہ کی مانے. واہ شاہ جی، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے کلام کلمہ طیب پر لکھے ہوئے ہیں، تو ایک ان میں سے میں بھی لایا ہوں آپ کے لیے کہ آپ سے کچھ سیکھوں. تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو. جتھے کلمہ دل دا پڑھیے اتھے ملے زبان نہ ٹوئی ہو. کہ دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو. گلے والے کیا جانتے ہیں اس کو؟ بالکل. کی جانن یار گلوئی ہو. آگے فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ سانو پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی ہوں. سبحان اللہ. شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں، حضرت کیا اس میں فرما رہے ہیں؟ دیکھیں میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت کا کلام جو ہے جی، اس کا جو میں اگر مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کروں، ناظرین کی خدمت میں، وہ یہ ہے جی کہ زبان سے کلمہ پڑھنا اور دل سے نہ پڑھنا یہ فرق ہے. صحیح. اصل بات یہ ہے کہ زبان کے ساتھ کلمہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، دل کے ساتھ کوئی پڑھتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ جو ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ٹھیک. اس لیے زبان سے پڑھنا ہے، دل سے تصدیق لینی ہے. زبان جیسے تو منافق بھی زبان سے پڑھتے تھے. صحیح. وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، کلمے پڑھتے تھے. یہاں تک سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے. اگر کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں، سب وہ کہتے تھے، لیکن وہ دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے. تو اس لیے مومن اور مسلمان کا یہی فرق ہے. شاہ جی، ایک تو یہ بات ہوگی کہ دل کی تصدیق، تو دوسرا کیا اس میں ذکر خفی کی طرف بھی اشارہ ہے؟ بالکل، ذکر خفی کی طرف اس کا اشارہ ہے. اور ذکر خفی کی اتنی فضیلت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذکر خفی جو بندہ کرتا ہے ذکر جاری سے ذکر سری جو ہے 70 درجے افضل ہے. سبحان اللہ. اور یہ ذکر خفی جو ہے وہ جب اللہ کی اس قدر صوفیاء کرام بزرگان دین ضربیں لگاتی ہیں، پھر رات کو وہ نیند میں بھی اگر پڑھے ہیں تب بھی ان کا قلب چلتا رہتا ہے. اور بظاہر لوگ تو یہ سمجھتے ہیں سو رہے ہیں، لیکن قلب ان کا چل رہا ہوتا ہے. یہ ذکر خفی ہے، اور یہ جس کو نصیب ہو جائے میں سمجھتا ہوں اس کا مقدر جاگ اٹھتا ہے. اور یہ صوفیاء کرامی تربیت کرتے ہیں، ہر بندہ اس پر یہ صدا سواگن جو کہہ رہے ہیں میں ہو گئی ہوں اس کلمے سے، اس سے کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ. وہ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جب لو لگا لیتا ہے اپنے رب سے، وہ ہمیشہ ملاقات میں رہتا ہے. سبحان اللہ. وہ ہمیشہ ملاقات اللہ کی یاد میں رہتا ہے، پھر اس کے لیے اور معاملات نہیں رہتے، واصل ہو جاتا ہے. واصل ہو جاتا ہے، ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں رہتی. سبحان اللہ. وہ ہر دکھ کو، ہر پریشانی کو، ہر غم کچھ بھی ہو جائے، جو جس طرح خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو میرا مائی میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. سبحان اللہ. یہ ذکر خفی جو کرتے ہیں، ذکر وہ پھر اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دل سے کلمہ پڑھنا چاہیے، اور کلمہ جو ہے، کلمے کا جو پیغام ہے ہمیں اس کو عام کرنا چاہیے، کلمے کی جو تعلیمات ہیں ہمیں اس کو بھی عام کرنا چاہیے. آج یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے کافر جو تھے اور جو زندہ درگو کرنے والے تھے، جو ظلم کرنے والے تھے، جبر کرنے والے تھے، قاتل تھے، جب وہ اسلام قبول کرتے تھے دوبارہ وہ غلطی نہیں کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان پر نگاہ مصطفیٰ جب ان پہ پڑتی تھی، لیکن افسوس آج ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا عمل نہیں ہے. جس طرح وہ اشفاق احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ مومن اور مسلمان کا کیا فرق ہے، انہوں نے کہا مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانے، مومن وہ جو اللہ کی مانے. آج ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، کلمے کی نہیں مانتے. جس دن ہم نے کلمے کی مان لی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کلمہ ہم نے ذکر جاری بھی جو کرنا چاہتے ہیں صبح ہم ان کے نہیں روکتے، لیکن ذکر خفی، ذکر سری کا زیادہ جو ہے ثواب ہے. پھر ایک مراقبہ ہے جو صوفیاء کرام کرتے ہیں. یہاں تک جنگ اخبار 14 اگست بروز پیر کو ایک تحقیق چھپی ہے کہ ایک سائنسدان نے تحقیق کی، اس نے دیکھا جو صوفیاء مراقبہ کرتے ہیں، اس نے کہا کہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے
کہ یہ جو پٹھوں کا کھچاؤ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، ظاہری طور پر جو فوائد صحت کے لحاظ سے صحیح۔ اور ہائی بلڈ پریشر میں کمی پیش آتی ہے، سانس اور دل کی جو دھڑکن ہے اس میں وہ یعنی کہ اچھی مقدار میں چلتی ہے، شوگر اور دمے کے مریضوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ واہ، تو پتہ چلا کہ یہ اچھا یہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ یہ ذکر خفی سے ہوتا ہے، سبحان جب اللہ، سانس کے ذریعے آپ کرتے ہیں وہ ذکر خفی ہوتا ہے۔ سانس کے ذریعے صوفیہ کرام باقاعدہ تربیت کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ ہو، اللہ پہ کیا ادائیگی کرنی ہے، ہو پہ کیسے کرنی ہے، سانس کو کیسے کرنا ہے، یہ سارا طریقہ کار صوفیہ ٹریننگ دیتے ہیں باقاعدہ۔ اب تو ہر گلی آپ جب مارکیٹ میں دیکھیں لوگ کہتے ہیں ہم پیر ہیں، پہلے باقاعدہ پیر بننے کے لیے صوفیہ کرام کے پاس لوگ جا کر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں 20 سال 25 سال ٹریننگ حاصل کرتے تھے، اور ان کے ساری تربیت دی جاتی ہے کہ ذکر آپ نے کیسے کرنا ہے اور لوگوں کو ذکر کروانا کیسے ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلمہ پاک کا جو ذکر ہے کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ کلمہ شریف اس طرح ہمارے دل پہ چلتا رہے تاکہ اس کلمہ کی جو تعلیمات ہیں جو برکات ہیں وہ ہمیں حاصل ہو تو وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ ٹھیک۔